أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست مظہر خان، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، پچھلے دنوں میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جزاک اللہ خیرہ کی فضیلت اور اہمیت پر۔ بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا اور پسند بھی کیا۔ سب سے پہلے تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ ان دوستوں میں سے کچھ دوستوں نے یہ سوال کیا کہ جناب آپ نے اس میں بہت کچھ سمجھا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ جزاک اللہ خیرہ کا جواب کیا دیا جائے، کیا جواب دینا لازمی ہے؟ تو آج کا جو موضوع ہے وہ اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں، یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتا بھی دیا تھا کہ ہم مذکر کے لیے کیا بولتے ہیں، مؤنث کے لیے کیا بولتے ہیں، اور جمع کا صیغہ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ مذکر کے لیے ہم بولیں گے جزاک اللہ خیرہ، یعنی کاف پر زبر استعمال کریں گے، اور مؤنث کے لیے یعنی عورت کے لیے بولیں گے جزاک اللہ خیرہ، کاف کے نیچے زیر استعمال کریں گے۔ اور جب ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو جزاکم اللہ خیرہ، کاف اور میم پر پیش استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ہم جواب دیں گے کسی مرد کو، یعنی جزاک اللہ خیرہ کا جواب ہم دیں گے وَإِيَّاكَ، یعنی کاف پر زبر استعمال کریں گے۔ اور اگر اسی طرح مؤنث کے لیے استعمال کریں گے، عورت کے لیے استعمال کریں گے جزاک اللہ خیرہ، تو جواب میں ہم کہیں گے وَإِيَّاكِ۔ تو جمع کا صیغہ جب استعمال کرتے ہیں جزاکم اللہ خیرہ، تو ہم جواب میں کہیں گے وَإِيَّاكُمْ، یعنی اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تجھے بھی وہی جزا دے، وہی بدلہ دے، یعنی بہترین بدلہ دے۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا جواب۔ دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں نے کچھ نہیں بتایا تھا، اس ویڈیو میں بتاتا چلوں کہ بعض لوگ صرف جزاک اللہ خیر بول دیتے ہیں، یعنی خیرہ کا الف گرا دیتے ہیں، جو عربی قواعد کی روح سے غلط ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جزاک اللہ خیرہ بولیں۔ دوسری بات یہ کہ جزاک اللہ کا جو زا ہے نا، یہ بغیر شد کے ہے۔ شد کیا ہوتی ہے کہ ایک لفظ کو دو بار پڑھا جاتا ہے، یعنی جیسے ہم محمد کے میم جو ہے وہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے، محمد، تو دو دفعہ پڑھنا جو ہوتا ہے ایک لفظ کو، اس کو شد کہتے ہیں۔ تو یہ جو جزاک اللہ ہے، اس کا جو زا ہے یہ بغیر شد کے ہے، اور بغیر شد کے پڑھیں گے تو مطلب اس کا ہوگا کہ اللہ تجھے بہترین بدلہ دے، بہترین جزا دے۔ تو دوستو، یہ الفاظ کی تھوڑی سی غلطی سے بھی جو مطلب ہے، جو معنی ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، صحیح ادائیگی کرنی چاہیے، الفاظ کی درست ادائیگی کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو ہم کیا پڑھیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ، یعنی مذکر کے لیے کاف پر زبر، اور مؤنث کے لیے کاف کے نیچے زیر، اور جمع کے لیے کاف اور میم پر پیش لگا کر پڑھیں گے۔ تو جواب میں بھی ہم یہی کہیں گے، مرد کے لیے وَإِيَّاكَ، کاف پر زبر استعمال کریں گے، اور مؤنث کے لیے ہم کاف کے نیچے زیر لگائیں گے وَإِيَّاكِ پڑھیں گے، اور جمع کے لیے ہم پڑھیں گے وَإِيَّاكُمْ۔ تو امید ہے دوستو آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ جو آپ نے پوچھا کہ جزاک اللہ خیرہ کا جواب کیا دینا چاہیے، کیا اس کا جواب دینا لازمی ہے، تو جواب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیسے دینا ہے جواب ہم نے۔ اور اگر آپ نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی لازمی نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی دوست، کوئی بھائی آپ کو یہ دعا دے رہا ہے تو آپ اس سے بہترین دعا دیں، یا یہی دعا دے دیں وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكِ وَإِيَّاكُمْ۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی ویڈیو، یہ اپنی بات جو آپ نے سوال پوچھا تھا وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے جو پوچھنا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔